بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ غریب ماں باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی بیٹی جو کہ ہر وقت گانے سننے کی شوقین تھی، اسے اللہ پاک نے کیسے عبرتناک کا نشانہ بنایا۔ تو کہانی پوری جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ کسی گاؤں میں ایک عالم صاحب رہتے تھے۔ ان کا نام عبدالرحمن تھا اور ان کی بیوی کا نام ہاجرہ تھا۔ وہ اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑی منت مرادوں کے بعد ان کو اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا کی۔ عبدالرحمن اپنی بیٹی سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے بڑے لاڈ و پیار سے اپنی بیٹی کو پالا۔ ان کی بیٹی کا نام رقیہ تھا، جو کہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ جب بھی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی تو وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کی ان میٹھی میٹھی باتوں سے بڑا خوش ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی۔ ایک دن عبدالرحمن جب نماز پڑھ کر گھر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے بہت سارا میک اپ کیا ہوا ہے۔ تو عبدالرحمن کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، اے اللہ کی بندی، سمجھاؤ اپنی بیٹی کو۔ یہ کیا حرکتیں اس نے شروع کر دیں۔ اکلوتی بیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس طرح کی گندی حرکتیں کرے۔ تم اسے پردے کی نصیحت دو، یہ پردہ کیا کرے، نہ کہ یہ فیشن کر کے باہر گھومے۔ عبدالرحمن کی بیوی کو اس بات کا بہت غصہ آیا کہ اس نے اس کی لاڈلی بیٹی کو ڈانٹ دیا۔ اس نے شوہر کو تو کچھ نہ بولا، لیکن بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ناک پھلائے ہوئے اندر چلی گئی۔ عبدالرحمن کہنے لگا، دیکھ لینا، ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گی۔ اگلے دن عبدالرحمن کام کے سلسلے میں سعودی عرب چلا گیا۔ جاتے وقت عبدالرحمن اپنی بیٹی کا ماتھا چومنے لگا اور کہنے لگا، بیٹی ہمیشہ خوش رہو، بس کچھ عرصے کی بات ہے، پھر میں گھر واپس تیرے پاس لوٹ آؤں گا، بس تم ماں بیٹی اپنا خیال رکھنا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن رقیہ کی ماں گھر کا کچھ کام کر رہی تھی تو اچانک بیٹی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، ماں مجھے موبائل لینا ہے۔ میرے ساتھ کی جو لڑکیاں ہیں کالج میں اپنے ساتھ موبائل لے کر آتی ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹی عبدالرحمن کو یہ پسند نہیں، اسی وجہ سے تیرے باپ نے مجھے ڈانٹا تھا۔ لیکن ماں کی بات سن کر رقیہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ اپنی ماں کو بولی، ماں مجھے نہیں پتا، نہ تو میں کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی، نہ کوئی گھر کا کام کروں گی اور نہ ہی کالج جاؤں گی، چاہے جو مرضی کر لو۔ جب تک آپ مجھے موبائل نہیں لے کر دیں گی میں کوئی کام نہیں کروں گی، مجھے ہر حال میں موبائل لینا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی ماں کو اس پر بڑا ترس آیا کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی یہ ہی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ پھر رقیہ کی ماں اس کے پاس آئی اور بولی، بیٹا اللہ کا واسطہ کھانا کھا لو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، چلو میں تمہارے آگے ہار مان لیتی ہوں، میں تمہیں موبائل لے کر دوں گی، بلکہ ہم آج ہی تمہارا موبائل لے کر آئیں گے۔ یہ بات سنتے ہی رقیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی بازار چلی گئیں اور رقیہ کی ماں نے اسے نیا موبائل خرید دیا۔ اب تو رقیہ بہت ہی زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کی اتنی بڑی خواہش جو پوری ہو گئی، جو کہ ناممکن تھی۔ اس کا باپ تو اسے کبھی بھی موبائل نہ دیتا، لیکن اس کی ماں اس کی ضد کے آگے ہار گئی۔ اور اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ رقیہ نے جب گھر آ کر موبائل کو ڈبے سے نکالا تو اس کی ماں خوشی خوشی پاس بیٹھ کر بولی، بیٹا یہ مجھے بھی دکھاؤ کہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو رقیہ کے تو فوراً ہی تیور بدل گئے، کہنے لگی، ماں جا کام کر، تجھے کیا پتا موبائل کیا ہوتا ہے اور کیسے چلتا ہے،
تو کون سا پڑھی لکھی ہے، تو تو ہے ہی جاہل۔ ماں کو غصہ تو آیا لیکن بیٹی کی خاطر ماں نے سب نظر انداز کر دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، وہ لڑکی دن پر دن بڑھتی گئی، موبائل میں ہر وقت گھسی رہتی، ماں کا کہنا نہ مانتی، نہ کوئی گھر کا کام کرتی اور نہ ہی نماز ادا کرتی تھی۔ اور جب ماں نماز پڑھنے لگی تو اس لڑکی کو اس بات کی کوئی فکر نہ ہوتی، بس وہ موبائل میں گانے چلا کر سکون سے سنتی رہتی۔ جب اس کی ماں کا نماز سے ذہن الٹا ہوتا تو وہ بیٹی سے بولتی، بیٹی اس کی آواز کم کر لو، میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو دھیان بھٹکتا ہے۔ پھر آگے سے بیٹی جواب دینے لگی، ماں تو نماز کب پڑھ رہی ہے، تیرے کان تو میرے موبائل کی طرف لگے رہتے ہیں۔ ماں پھر بھی صبر کے گھونٹ پی گئی۔ اب اس کو اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی کہ یا اللہ، یہ بیٹی کیسے سدھرے گی۔ رقیہ کی ماں پھر ایک دن بیٹی کو سمجھانے بیٹھ گئی کہ بیٹی خدا کا خوف کرو، اتنا موبائل نہ چلایا کرو، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ بیٹی مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے، کچھ گھر کا کام بھی کر لیا کرو۔ لیکن رقیہ کو موبائل سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو اتنی بات سننے پر دھکا دیا اور کمرے سے باہر پھینک دیا اور کہنے لگی کہ مجھے ڈسٹرب کرنے کیوں بار بار آ جاتی ہو، جب لائٹ آف ہو جائے گی موبائل چارجنگ پر لگا کر گھر کا کام کر لوں گی۔ اس وقت رقیہ کی ماں کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے اور اب تو یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ پہلے تو رقیہ موبائل پر گانے ہی سنتی تھی لیکن اب تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ وہ جس کالج میں پڑھتی تھی اس کالج میں اس کے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کے ساتھ رقیہ کی دوستی ہو گئی اور دن رات اس کے ساتھ کالج میں لگی رہتی اور رقیہ اپنا دل اس لڑکے کو دے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکا اسے ہر طرح کی حرکت پر مجبور کر رہا تھا اور رقیہ ہر بات اس کی مانتی جا رہی تھی۔ اب تو اسے اپنی ماں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، وہ اپنی ماں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی، بس ہر وقت یہ دعا کرتی کہ کوئی ایسا دن آ جائے اور میری ماں کہیں غائب ہو جائے، گھر سے ہی چلی جائے اور میں اس لڑکے سے جی بھر کے بات کروں۔ ایک دن جب وہ اس لڑکے کو اپنی تصویریں بھیج رہی تھی تو رقیہ کی ماں نے اسے دیکھ لیا تو اس نے رقیہ کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور بولی، کیا میں نے تجھے اس لیے موبائل لے کر دیا تھا؟ رقیہ کو اتنی بات سن کر بڑا غصہ آیا، اس نے اپنی ماں کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور مارنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی، میری اپنی زندگی ہے، میں اسے اپنی مرضی سے جیوں گی اور ایک تو ہے کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں دیتی، نہ ہی تو مرتی ہے نہ میری جان چھوڑتی ہے۔ اب تو نافرمانی کی سب حدیں ہی پار کر چکی تھی، وہ اپنی ماں کو بری طرح مار رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور رقیہ کا باپ بنا بتائے ہی سعودی عرب سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی گھر میں یہ ماحول دیکھا، اس نے بھاگ کر اپنی بیوی کو زمین سے اٹھایا اور بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا، بیٹی شرم ہے یا بیچ کر کھا گئی ہو، اپنی ہی ماں کو تھپڑ مار رہی ہو۔ رقیہ کی ماں نے روتے روتے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں نے ہی اس ذلیل کو موبائل لے کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ لڑکی بالکل برباد ہو چکی ہے۔ عبد الرحمن کہنے لگا، اب کیوں پچھتا رہی ہو، یہ سارا تمہاری ڈھیل کا ہی نتیجہ ہے۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی اس طرح باتیں ہی کر رہے تھے کہ بیٹی پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی اسی لڑکے کو کال کر دی۔ اس لڑکے نے آگے سے رقیہ کو تسلی دی اور ماں باپ کے خلاف اور بھڑکانے لگا، یہ تمہارے کیسے ماں باپ تجھ پر تو ظلم کرتے ہیں، تجھے بھی تو جینے کا حق ہے، تو اگر مجھ سے بات کرتی ہے تو کیا گناہ کرتی ہے۔ رقیہ کال پر روتی جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے رقیہ سے کہا، تمہارا باپ جو کچھ بھی کما کر لایا ہے تم ایسا کرو سب کچھ سمیٹو اور میرے پاس آ جاؤ، ہم بھاگ کر
शादी कर लेंगे। रुकैया ने माँ का जितना भी जेवर था और बाप का जितना भी पैसा पड़ा था वो उठाया और लेकर रात को चुपके से भाग गई। वो लड़का रुकैया का इंतजार कर रहा था। जब उसने रुकैया को आते देखा तो जल्दी से रुकैया का सारा सामान पकड़ा और कहने लगा, तुम इधर ही रुको, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। फिर रुकैया पूरी रात उस लड़के का इंतजार करती रही लेकिन वो ना आया। रुकैया को वहाँ पर एक बुजुर्ग आते दिखाई दिए। उस बुजुर्ग ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेले क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? रुकैया ने रोते हुए उस बुजुर्ग को अपना सारा वाकया सुनाया। उस बुजुर्ग ने रुकैया को समझाया और बोला, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फजर से पहले का टाइम है। फजर से पहले पहले तुम ऐसा करो, चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा और उनकी इज्जत भी बच जाएगी। रुकैया ने बिल्कुल ऐसा ही किया और चुपके से अपने घर वापस आ गई। देखा तो उसके माँ बाप अभी भी सो रहे थे। वो भी चुपके से आकर सो गई। जब सुबह हुई, माँ ने घर में देखा तो ना कोई पैसा था और ना उसका कोई जेवर था। वो रोने पीटने लगी लेकिन रुकैया के दिल में फिर भी जरा सा रहम न आया कि वो अपनी गलती का तकल्लुफ करे और सब कुछ सच सच बता दे। उसकी हरकतें वैसी की वैसी ही रहीं। फिर एक दिन ऐसे ही रुकैया को उसी लड़के का फोन आया और कहने लगा, रुकैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे भेजो वरना मैं तुम्हारी भेजी हुई तस्वीर लोगों को दिखा दूंगा और तेरे बाप को भी दिखा दूंगा। तेरे बाप की एक टके की इज्जत न रहेगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझे रकम भेज दो। लेकिन तो अपने बाप का सारा पैसा पहले ही बर्बाद कर चुकी थी। उसके पास अब पैसा देने के लिए नहीं बचा था। फिर उस लड़के ने भी बेगैरत की तमाम हदें पार कर दी और उस रुकैया की सारी तस्वीर उसके रिश्तेदारों और अपने दोस्तों में शेयर कर दी। जब रुकैया के बाप को बेटी की ये बेगैरत तस्वीरें देखने को मिली और लोगों ने तरह तरह की बातें की तो उसका बाप ये सब बर्दाश्त न कर सका और सदमे से वहीं दम तोड़ गया। लेकिन रुकैया तो पता नहीं फिर भी किस मिट्टी की बनी हुई थी। बजाय गम मनाने के या तौबा करने के अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज न आई। अब तो रुकैया क्लब भी जाना शुरू हो गई। अब उसकी बेवा माँ बेचारी बेटी को बड़ा समझा रही थी लेकिन बेटी तो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। अब रुकैया ने रात को भी लेट आना शुरू कर दिया क्योंकि बाप का साया उसके सर पर नहीं रहा था जिसने उसे डांटना था, इसलिए और भी आजादी से फिरने लगी। उस लड़की को घर की कोई फिक्र नहीं थी। घर में मेरी माँ किस तरह से गुजर बसर कर रही है, किस तरह मेरी खाना पूनी कर रही है और किस तरह घर का किराया दे रही है, उस लड़की को हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती थी। अब तो वो अक्सर ही अपनी माँ को बिल्कुल नजरअंदाज करने लग गई थी। उसने अपनी तालीम बस कॉलेज तक ही हासिल की। इसके बाद अपनी तालीमी सिलसिले को जारी न रख सकी। उसे माँ पर कुछ ही रहम आया और अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए एक जगह नौकरी करने लग गई। माँ इस बात पर तो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी अपने घर के खर्चे चलाने के लिए पैसे कमाकर ला रही है और उसकी फिक्र भी कम हो गई। लेकिन वो इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान थी कि 19 साल की लड़की अक्सर रात तक बाहर रहती है, उसका मोबाइल फोन भी बंद होता और अपनी माँ को ये कहती कि काम की ज्यादती की वजह से वो अपना मोबाइल बंद कर देती है। रुकैया की माँ को इसके इस झूठ से तस्वीर लाहिर हुई। रुकैया की माँ और ज्यादा परेशान रहने लगी थी और उसने एक बार फिर सोचा कि मैं किसी तरह अपनी बेटी पर नजर रखूं ताकि ये दोबारा पहले वाली गलती का शिकार ना हो जाए।
اس لیے اپنے گھر کے باہر ایک CCTV کیمرہ لگوایا اور روزانہ صبح اٹھ کر وہ ویڈیو دیکھتی اور چیک کرتی کہ رات اس کی بیٹی کتنے بجے گھر آئی تھی۔ رقیہ اپنی ماں کی اس حرکت سے بہت زیادہ پریشان تھی اور شدید غصے میں بھی تھی، اور اس نے اپنی ماں سے جھگڑنا بھی شروع کر دیا کہ تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن رقیہ کی ماں نے وہ کیمرہ لگائے رکھا اور روزانہ کی بنیاد پر یہی چیک کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی رات کو کس وقت گھر لوٹتی ہے۔ ایک روز رقیہ اچانک غائب ہو گئی۔ ماں کو اسی بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ رقیہ کی ماں اب کئی دن تک اس کا انتظار کرتی رہی، نہ رقیہ کو گھر واپس آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی۔ رقیہ کی ماں کی حالت اب خراب ہونے لگی اور اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس دن رقیہ کی ماں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، اپنی بیٹی کی راہ دیکھتے دیکھتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محلے والوں نے رقیہ کی والدہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا۔ لوگوں نے یہ بھی بات نوٹس کی کہ والدہ کے ہاسپٹل پہنچنے پر بھی وہ ہاسپٹل نہیں پہنچی اور نہ ہی رقیہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ محلے والوں نے اس بات کو گمبھیر معاملہ جان کر فوراً پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس جب رقیہ کے گھر پہنچی تو سارا ماجرا اس کے سامنے بیان کیا گیا۔ رقیہ کئی دن سے غائب ہے، اس کی ماں ہاسپٹل میں پڑی ہے جو کہ کوما کی حالت میں ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کی تلاشی لی اور اسی گھر کی تلاشی کے دوران دروازے پر لگا ہوا کیمرہ بھی دیکھا اور اس کی ساری ریکارڈنگ بھی دیکھی اور اس کیمرے کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ اپنے موبائل میں لے لی۔ تو اس کیمرے کی ویڈیو کا بطور جائزہ لیا گیا، لیکن کچھ نہیں پتہ چلا۔ جب پولیس کی ٹیم جنگل کی طرف گئی تو رقیہ کو جھاڑیوں میں بے ہوش پڑا دیکھا۔ پولیس کی ٹیم نے اسے جلدی سے ہاسپٹل پہنچا دیا، لیکن وہ کچھ ہی دیر میں تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی کہ اس کے ساتھ 3 دنوں سے جنگلی جانور اس کے جسم کو نوچ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کی حالت موت سے بھی بدتر ہو گئی اور اس کی ماں ابھی بھی کومے میں تھی۔ وہ بے ہوش تھی۔ اس کی ماں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی نافرمان اولاد اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب محلے والوں نے رقیہ کے کفن دفن کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ رقیہ کی میت بالکل لاوارث پڑی ہوئی تھی، اس کا باپ بھی نہیں تھا اور اس کی ماں بے ہوش تھی۔ تو اب اہل محلے کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ محلے کی عورتوں نے رقیہ کو غسل دیا تو اسی وقت غسل دیتے ہی رقیہ کے جسم سے عجیب بدبو اٹھنے لگی۔ غسل دینے والی عورتیں توبہ توبہ کرتے ہوئے غسل دے رہی تھیں۔ جب وہاں سے باہر نکلی اور باہر کھڑے مردوں سے کہا کہ میت میں سے اتنی بدبو آ رہی ہے، آپ لوگ ایسا کرو بغیر غسل کے ہی اس کو دفن کر دو، کیونکہ کوئی بھی انسان اس بدبو میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ محلے کے مردوں نے ان عورتوں کو سمجھایا، یہ سب آپ کا کام ہے، وہ جیسی بھی تھی تم لوگوں کا فرض بنتا ہے اسے غسل دو، وہ مسلمان لڑکی ہے، بے شک وہ نافرمان تھی اپنے والدین کے، اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے، لیکن ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے کہ بغیر غسل کے اسے دفنا دیں۔ آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، منہ پر کپڑا رکھ کر اس کو غسل دیں، ہمیں اپنے فرض کا صحیح طریقے سے انجام دینا ہے۔ اس کی میت لاوارث ہے اور ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ اگر ہم اس کو بغیر غسل کے دفنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے بھی سوال کرے گا۔ محلے کے مردوں نے اس خواتین کو خدا کا خوف دلایا تو ان خواتین کو احساس ہوا اور انہوں نے منہ پر کپڑا ڈال کر رقیہ کو غسل دیا۔ عورتوں کا کام تو یہیں پر مکمل ہو گیا۔ اب مردوں کی باری تھی۔ ان پر ایک عجیب سی آزمائش آ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے رقیہ کی میت کو اٹھایا تو چارپائی اتنی بھاری
بھاری ہو گئی کہ ان سے اٹھائی ہی نہ جاتی تھی۔ سب بہت پریشان تھے۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سب لوگ بارش کے تھمنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے دفنا سکیں۔ دوپہر سے رات ہو گئی۔ بارش اب طوفانی بارش میں تبدیل ہو چکی تھی اور باہر کا موسم ایسا تھا کہ کوئی بھی انسان اس موسم میں باہر نکل کر رقیہ کو دفن نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ پریشان تھے۔ 2 دن مسلسل بارش ہوتی رہی اور اتنی زیادہ بارش ہوئی ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی باہر نکلے۔ مجبوراً سب نے یہ فیصلہ کیا۔ محلے والوں نے امام صاحب سے بات کی کہ اب کیا کیا جائے۔ 2 دن سے لڑکی کی میت پڑی ہوئی ہے اور میت میں اتنی زیادہ بدبو ہو گئی ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ آپ ہی کوئی حل نکالیں، آپ کو دین کا زیادہ پتہ ہے۔ امام صاحب نے کہا، موسم تو خراب ہے اور رات کا وقت ہے، لیکن ہر حال میں آج رات اس بیچاری کو دفنا دو۔ محلے والوں نے اس کی میت کو اٹھایا۔ بہت مشکل سے اس کی میت اٹھی۔ جیسے ہی قبرستان پہنچے تیز برس رہی تھی اور جو رقیہ کی قبر تھی پوری کی پوری پانی سے بھر چکی تھی۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور دوبارہ سے دوسری جگہ قبر کھودنا شروع کر دی، لیکن وہ قبر بھی بارش کی وجہ سے پانی سے بھر جاتی۔ وہ لوگ آدھی رات تک اسی کشمکش میں رہے۔ آج کسی بھی حال میں رقیہ کی میت کو دفنانا ہے ورنہ اس کی میت سے بیماریاں پھیل جائیں گی۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک بات کہوں، برا نہ منانا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ رقیہ کو ہم موبائل اور اس کے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ دفنا رہے ہیں، تبھی اسے قبر میں جگہ مل رہی ہے۔ جب اس شخص نے اپنا یہ خواب سب کو بتایا تو سب پریشان ہو گئے کہ آخر کیسے رقیہ کو ان سب چیزوں کے ساتھ دفنایا جائے، لیکن اس شخص نے کہا کہ اس کو صرف سچے خواب آتے ہیں اور حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ اللہ کا بہت ہی نیک بندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ ہم سب اللہ کے بندے کی بات پر عمل کر کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ اس کو زمین میں جگہ مل جائے۔ لوگ اس کے گھر سے اس کا موبائل اور اس کا ساؤنڈ سسٹم وغیرہ اٹھا کر لے آئے اور رقیہ کی میت کے اوپر رکھ دیا۔ پھر ایک اور جگہ اس کی قبر کھودی گئی۔ اب پانی تھوڑا کم ہو چکا تھا، بارش تھم چکی تھی اور بڑی مشکل سے رقیہ کو جگہ ملی۔ رقیہ کو قبر کے اندر رکھا گیا اور قبر میں ہی اس کا موبائل اور اس کا ساؤنڈ سسٹم وغیرہ بھی رکھا گیا۔ سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن سب کو لگ رہا تھا یہ اس کی عبرت کا وقت ہے۔ جن چیزوں سے اس نے زندگی میں محبت کی اور ان چیزوں کی وجہ سے اس نے والدین کی نافرمانی بھی کی، ان کو تکلیف دی، تو یہ چیزیں وہ دنیا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے انہی چیزوں کے ساتھ قبر میں دفنا دیا جائے تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے دنیا میں کیا کمایا اور کیا نہیں۔ پھر اچانک ہی ایک شخص کی چیخ بلند ہوئی، دیکھو اس لڑکی کی زبان باہر آ گئی ہے اور اس کے کانوں سے کیڑے نکلنے لگے۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا، وہاں کے تمام موجود لوگ چیخنے چلانے لگے۔ انہوں نے کہا، اس کو تو مٹی ڈالنے سے پہلے ہی اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے، جلدی کر کے اس پر مٹی ڈال دو اور یہاں سے بھاگ چلو، ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب ہم سب کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ محلے والوں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور فوراً سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ عورتیں توبہ استغفر اللہ پڑھنے لگیں۔ امام صاحب سے جب اس بات کا ذکر کیا تو امام صاحب نے رقیہ کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی کروائی اور سب نے 3 دن تک رقیہ کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اتنے میں اس کی ماں کو ہوش آ گیا تو اس نے ساری حقیقت بتا دی۔ اس کی ماں رونے لگی اور سب نے اس کی ماں سے کہا، تم اپنی بیٹی کو معاف کر دو تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، وہ بہت عذاب میں ہے۔ رقیہ کی ماں بہت رونے لگی، اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے مغفرت طلب کی
اور کہنے لگی یا اللہ وہ میری نافرمان بیٹی تھی، اے میرے پاک پروردگار تو اس کی مغفرت فرما، کیونکہ مجھ میں ہی تو کمی تھی، میرے سے اس کی تربیت کرنے میں کمی ہو گئی تھی، میں نے اس کو اتنا لاڈ و پیار دیا اور اس کی یہ زندگی میرے لاڈ و پیار کا ہی نتیجہ ہے۔ جب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا تو پھر امام صاحب نے کہا تم لوگ رقیہ کی قبر کی کھدائی کرو اور وہ موبائل ساؤنڈ سسٹم وغیرہ نکال لو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس طرح میت کو نہیں دفنانا چاہیے تھا، تم لوگوں کو پہلے مجھ سے یہ بات پوچھ لینی چاہیے تھی۔ امام صاحب کے کہنے پر محلے والے دوبارہ قبرستان گئے، اب دھوپ نکل چکی تھی اور قبرستان کی زمین خشک تھی، انہوں نے قبر کھودنا شروع کر دی اور دیکھا تو قبر ٹھیک ٹھاک تھی اور انہوں نے قبر میں موجود موبائل اور ساؤنڈ سسٹم وغیرہ باہر نکالا اور اللہ سے توبہ کی۔ قبر میں رقیہ کے ساتھ ان لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں دفنانا چاہیے تھیں۔ پھر اچانک سے ایک شخص کی نظر رقیہ کے چہرے پر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے عذاب ہٹ چکا ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، اس کا چہرہ روشن ہے اور لوگوں نے محسوس کیا اس کی قبر سے اب خوشبو بھی آ رہی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے امام صاحب سے یہ ماجرا بیان کیا تو امام صاحب نے کہا یہ اس کی ماں کی دعا تھی تو قبول ہو گئی، کیونکہ ماں کی دعا کو جنت کی ہوا اس لیے کہا جاتا ہے، جب وہ اولاد کو لگ جائے تو جنت کی ہوا کی طرح لگتی ہے، اور رقیہ کو اس کی ماں کی دعا لگ چکی تھی۔ اہل محلے والوں نے پھر سے قرآن خوانی کی اور رقیہ کی مغفرت کے لیے دعا کی اور سب نے اللہ سے معافی مانگی کہ انہیں قبر میں موبائل اور ساؤنڈ سسٹم وغیرہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اہل محلے کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے یہ کام کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا، قبر کی اور میت کی بے حرمت کی، اس لیے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ کچھ دن بعد رقیہ کی ماں کو ایک خواب آیا جس میں رقیہ بہت خوش تھی اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی ماں میں نے تمہاری اور ابا کی ساری زندگی نافرمانی کی، تم لوگوں کو بہت تکلیف دی جس کی وجہ سے مجھے بہت بڑی سزا مل رہی ہے، لیکن جیسے ہی تم نے میرے لیے دعا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عذاب ہٹا دیا، بے شک والدین کا درجہ بہت بلند ہے، کاش میں آپ لوگوں کی نافرمانی نہ کرتی اور آپ لوگوں کی فرمانبردار ہوتی تو یہ جو عذاب مجھے ملا تھا وہ بھی نہ ملتا، لیکن ماں یہ تمہاری دعا ہے، تمہاری دعا نے ہی مجھے اس عذاب سے بچایا ہے۔ یہ خواب سن کر اہل محلے خوش ہو گئے اور امام صاحب نے سب سے کہا دیکھو ہم لوگ سب کتنے گنہگار ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کی سزا بھی ملتی ہے، لیکن اللہ کی ذات اس قدر مہربان ہے، جب انسان کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً سے اللہ رب العزت اس انسان کو معاف فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اگر وہ ہمیں معاف نہ کرتا تو ہم تو ہمیشہ آگ میں جلتے رہتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھ کر ہم گناہ کرتے رہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جب ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں اور اس کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ دوستو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت سبق حاصل کیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ ایسی ویڈیو سننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں اسلامک واقعات اور ہدایت سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتی رہتی ہوں۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔